بیک۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ تو نواز شریف کو حکومت سے ہٹا دیا گیا تھا۔ کسی کے یہ بات علم میں ہے کہ 97 میں جو انتخابات ہونے جا رہے تھے اس سے پہلے نگران سیٹ اپ کی ایک وزیر صاحبہ نے مل کر یہ کہا کہ نواز شریف کے بغیر مسلم لیگ قبول ہے، پرائم منسٹر نواز شریف نہ بنے ورنہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں گے۔ پھر الیکشن ہوئے، 2/3 اکثریت ملی۔ 2013 کے انتخابات میں بھی یہی میسج تھا اور بہت سے پارٹی کے لوگوں کو نواز شریف کی اچکن پہننے کی دعوت دی گئی۔ اس وقت تو کوئی پاناما نہیں تھا، اس وقت تو کوئی نواز شریف نے سازش نہیں کی تھی، مگر 2/3 اکثریت سے جب نواز شریف دوبارہ آیا تیسری دفعہ تو 2014 کا دھرنا کس نے دلوایا؟ بات تو اصل یہ ہے، وہ سازش کس کی تھی؟ جو چائنا انویسٹمنٹ کر رہا تھا، جو سی پیک پاکستان کو تحفہ دے رہا تھا، اس سے نواز شریف کی خوشحالی نہیں پاکستان کی خوشحالی آنی تھی۔ وہ سازش کس نے کی؟ تو پھر یہ سلسلہ رکا، مگر نواز شریف کا 2017 کا پاکستان ایک پھلتا پھولتا خوشحال پاکستان، دوڑتا پاکستان خوشحالی کے لیے، اس کو بریک کس نے کیا؟ وہ سازش نواز شریف کے خلاف نہیں تھی، خالی پاکستان کی ترقی کے خلاف تھی، آنے والی نسلوں کی خوشحالی کے خلاف تھی۔ آج تک اس کا کوئی نوٹس ہوا؟ تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جب ریاست میں طاقتور لوگ غلطیاں کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں تو بہادر ہوتے ہیں، ان کو مان لیا جاتا ہے، اور یہ بہادر بندے کا کام ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کی جانے والی ناانصافیوں اور غلطیوں کا اعتراف کرے تاکہ ریاست آگے بڑھ سکے۔ تو پھر نواز شریف اگلے پیج نہیں پڑھتا، نواز شریف ریاست کو آگے لے کر جانے کے لیے بڑا دل کرتا ہے، اور اس کو کہا جائے کہ این آر او، اس کو کہا جائے کہ آج پراسیکیوٹر ساتھ ملے ہوئے ہیں، 4 ماہ کے پراسیکیوٹر، اور کہنے والے کو یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ 4 سال پھر پراسیکیوٹر کہاں تھے آپ کے لگائے ہوئے؟ آپ 4 ماہ کا صاحب پوچھتے ہو، لوگ 4 سال کا پھر پوچھ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ناانصافیاں ہوتی تھی۔ اور پھر نواز شریف کے سوالات جو ہیں ان کا جواب ملنا چاہیے نواز شریف کو، یہ ہمارے پہ قرض ہے۔ نواز شریف نے قوم پر احسانات کیے ہیں، ہم شرمندہ ہیں ایز اے قوم کہ نواز شریف بار بار مصیبتیں سہتا رہا مگر ریاست کے لیے آگے بڑھتا رہا چیزیں بلا کے۔ آج اگر چیزیں اس سے ہونے والی ناانصافیاں بلائی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ زیادتی ہوئی، تو پھر بھی ہم اپنا بڑا دل بھی کر رہے ہیں اور ان کو بھی بہادر کہہ رہے ہیں جو اعتراف کر رہے ہیں ہونے والی ناانصافیوں کا۔ پھر مجھے آج کہنے کی یہ بھی اجازت دیں کہ کیا ایسا ہوا نہیں اور ہو نہیں رہا کہ ایک لاڈلے کو بار بار خواہش
ابھی اظہار نہ کرے اس کا تو اس کو بار بار تاریخ دے دی جائے. تو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر بسترے مرگ پر اس کی بیوی ہو اور وہ 1 ہفتے کی، صرف 1 ہفتے کی تاریخ مانگے کہ فیصلہ 1 ہفتہ ڈیلے کر دیا جائے، تو پھر اہل دل بتائیں وہ 1 ہفتہ بھی نہ ملے تو پھر 250 صفحوں کی کتاب ہے جو وہ نہیں پڑھ رہا. اس لیے قومی مفاد میں قوم کو، ریاست کو آگے لے کر جانے کے لیے تو پھر مجھے کوئی یہ بتائے کہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کو بار بار لایا جاتا ہے. میں نے بتایا آپ کو کہ نواز شریف کو کس طرح بار بار روکا جاتا ہے، مگر وہ عوامی طاقت سے، وہ عوامی حمایت سے بار بار منتخب ہوتا آ رہا ہے. یہ ہمیں مت تانے دو کہ لایا جاتا ہے. لائے جانے والے سازشی آڈیو لیک کا سامنا کر رہے ہیں. حقیقی عوامی لیڈر قربانیاں دیتے آ رہے ہیں مگر زبان نہیں کھولتے. قومی مفاد میں راز ہیں سینے میں مگر قومی مفاد کے خلاف ایک لفظ زبان پر نہیں لاتے. تو دھمکیاں دیتے ہو کہ پاکستان کو بند کر دیں گے. کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ نوٹس لیا جانا چاہیے اداروں کی جانب سے. کوئی کہتا ہے کہ رجسٹرار کو یا کسی ادارے کے ترجمان کو وضاحت دینی چاہیے. کیا اس وقت تمہیں یہ خیال نہ آیا کہ وضاحت آنی چاہیے جب شوکت ترین کی آڈیو لیک ہوئی؟ کیا اس وقت یہ دل کے اندر ارمان پیدا ہوا جب یہ کہا جاتا تھا کہ میر جعفر صادق، جب چوکیداروں کو تانے دیے جاتے تھے، جب پاکستان کے اداروں کے متعلق یہ کہا گیا کہ بند کمروں میں جج اور جرنیل فیصلے دیتے ہیں، اس وقت نوٹس لیا جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ اور پھر آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جسٹس شوکت صدیقی نوٹس کریں نا، اس کو بتائیں نا کہ اگر جو 3 اداروں کا وہ ذکر کرتے تھے کہ ان میں بیٹھے لوگوں نے زیادتیاں ناانصافیاں کی، تو اگر ان میں سے کچھ لوگ اپنی زیادتیوں کا، ناانصافیوں کا، کی جانے والیوں کا اعتراف کر رہے ہیں بڑا دل کر کے تو اچھی بات ہے، مگر کیا اس چیز کا نوٹس ہونا چاہیے یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جناب خیبر پختونخوا کے وسائل، پنجاب کے وسائل، انتظامی مشینری کے ساتھ کوئی بلوا کرے گا اسلام آباد پہ اور کہے گا کہ من پسند فیصلے لے کر اٹھیں گے، تو پھر سنو، ریاست اتنی کمزور نہیں ہوتی. اور اگر کسی نے ریاستی اداروں کو یا بیٹھے لوگوں کو سن کر سوچ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ کوئی نہیں آئے گا، تو جنہوں نے سیاست کی قربانی دے لی، جنہوں نے اپنی اولاد کی، جنہوں نے اپنے والدین کی، جنہوں نے جماعت کے اکابرین کی، جنہوں نے پارٹی ورکر کی مصیبتیں جھیل لی ریاست کے لیے، تو وہ ریاست کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. پھر اگر ہمیں ریاست کو بچانے کے لیے خود بھی
फैसला करना पड़ा इसको रोकने के लिए तो रोकेंगे, क्योंकि हम किसी तौर पर भी रियासत को ना कमजोर होता देख सकते हैं। अगर फिर से पाकिस्तान माशी तौर पर अपने पांव पर खड़ा होने जा रहा है, उस तरफ कदम बढ़ने लगे हैं, तो ये कौन सा पाकिस्तानी हो सकता है जो फिर उसको श्रीलंका की तरफ धकेलने की ख्वाहिश करे, जो फिर पाकिस्तान के अंदर खून रेजी चाहता हो और जो ये कहता है कि मैं बड़ा जेल भरो तहरीक का आगाज करूंगा। ये 70 साला बच्चा, ये 70 साला सियासी नाबालग बच्चा पहले तो 6 दिन खुद जेल में जाकर दिखाए, फिर किसी को भाषण दे। जैसा तू है, जैसा तू जेल में नहीं जा सकता, ऐसे ही तुम्हारे हवारी हैं। ये सहूलतकारी के बगैर इस्लामाबाद का मुंह करने वाले लोग नहीं हैं। जेलों में जाने वाले और होते हैं, रियासत के लिए कुर्बान होने वाले नवाज शरीफ के पैरोकार होते हैं। और अगर बार बार हमें यह कहा जा रहा है कि जनाब पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक जो तहरीक है, इत्तेहाद है, मैं उसका मुकाबला करूं, कुछ चैनल पे ये कहा जाता है कि ये कोई ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, ये एक कौमी हुकूमत है जो रियासत को बचाने के लिए इत्तेहाद हुआ। मुस्लिम लीग अपने प्लेटफॉर्म से नवाज शरीफ की क़यादत में हमेशा इलेक्शन लड़ती आई है और ऐसा लड़के ऐसी मकबूलियत अवाम में देने जा रही है। अब चेहरा दिखाओ अवाम को, जो कौम में जिसने आपकी ऑडियो लीक से, जो आपने लोटाक्रेसी से लेकर रियासती अदारों के खिलाफ साजिश की, बेनकाब होने पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो तुम। तेरा चेहरा कोई देखने के लिए तैयार नहीं होगा। तू बात करता है कि जेलें भरने की, तू तो 4 दिन जेल नहीं रह सकता। इसलिए मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर हमने बड़ी कुर्बानियां इसलिए नहीं दी थी कि बार बार इसकी सलामती से, इसकी मईशत से और कौमी जज्बात से खेला जाए। हम फिर भी वार्न कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की सलामती से खेलना बंद कर दे। और अगर किसी जगह से अभी भी इसको कोई होप, उम्मीद है लाडलेपन की, तो मैं समझता हूं कि वो वक्त नहीं आना चाहिए कि बाकी सफ़े पढ़े जाएं। हमने तमाम जुल्म जबर सह लिया रियासत के लिए, तो रियासत पर किसी सूरत आंच नहीं आने देंगे और इसको ऐसा बंदे का पुत्र बनाएंगे कि दोबारा कोई रियासत के खिलाफ साजिश करने की जुर्रत ना करे। थैंक यू जी। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था डिक्टेशन लेने से इनकार करने पर नवाज शरीफ को हुकूमत से हटाया गया। सवाल ये है कि नवाज शरीफ के खिलाफ कौन साजिशें करता रहा। 2/3 अक्सर से जब नवाज शरीफ आए तो दूसरी तरफ धरने की साजिश की गई। नवाज शरीफ तकलीफें सहता रहा और रियासत के लिए आगे बढ़ता रहा। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।